امریکی عدالت نے وینزویلا کے صدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ نکولس مادورو کا وفاقی عدالت میں صحت جرم سے انکار۔ نکولس مادورو نے کہا، ایماندار آدمی ہوں، مجھے گھر سے اغوا کیا گیا، قصوروار نہیں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ عدالت نے مادورو کو زیادہ بولنے سے روک دیا۔ جج نے کہا، آپ کو بعد میں بولنے کا موقع ملے گا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ میرا موکل خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ دوران حراست مادورو کی اہلیہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کا 17 مارچ کو نکولس مادورو کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وینزویلا کے صدر کو سماعت مکمل ہونے پر بروکلین حراستی مرکز بھیج دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وینزویلا پر امریکی حملہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی نمائندے نے صدر مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری قانونی قرار دے دی۔ مائک والز کا کہنا تھا، صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ مادورو کو منشیات کی عالمی مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مادورو نے امریکی عوام پر حملے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کیا۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ یو این سیاسی امور کی سربراہ روز میری ڈی کارلو نے کہا، امریکی کارروائی سے بین الاقوامی تعلقات کو خطرہ ہے۔ امریکی آپریشن میں بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر کا میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا میں بھی کارروائی کا اشارہ۔ کہا، وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ تعاون نہ کیا تو وینزویلا کی نئی رہنما بھی قیمت چکائیں گی۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا، امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات چاہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے، کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا، رئیس گوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑھک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر مہیسر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد ملا۔ بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈرز برآمد کیے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، کالعدم BLA، فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑی راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ زیلن جار کہتے ہیں، دہشت گردوں کی مہران بیس سمیت اہم تنصیبات ہدف تھیں۔ کراچی میں بلدیہ سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کے بعد چھاپہ مار کارروائیاں جاری۔ گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال سامان کراچی کے مختلف علاقوں سے خریدا گیا۔ ہائی ایکسپلوسیو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، جس سے ڈیفیوز کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ ڈیفیوز کرنے والے افسران نے جان خطرے میں ڈال کر ارد گرد کی آبادی کو بھی بچایا۔ ملزمان دہشت گردی کے لیے کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گرد منصوبے کے تحت معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ شواہد ہے، نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا گیا۔ یونیورسٹی آف لاہور میں طالبہ نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگائی۔ فاطمہ نجی اسپتال کے ICU میں وینٹیلیٹر پر ہے۔ ٹانگیں، ہاتھ، پسلیاں فریکچر ہیں، سر پر بھی شدید چوٹ آئی ہے۔ فاطمہ نے اسی جگہ سے چھلانگ لگائی جہاں سے 17 روز پہلے ایک اور طالب علم اویس نے کود کر خودکشی کی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ DIG آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں، یونیورسٹی میں چند دن کے دوران 2 واقعات سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ طالبہ کے ہوش میں آنے پر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اس کے موبائل سے تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ کلاس فیلوز اور جامعہ کی انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی۔ انتظامیہ کی جانب سے پریشر والا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ کیمروں سے نگرانی کے لیے سٹاف کی موجودگی ہونی چاہیے۔
یونیورسٹی آف لاہور کے طلبہ کا احتجاج، جامعہ میں حاضری، سلیبس اور سوال کرنے پر ہراساں کرنے کا الزام، رجسٹرار نے تردید کر دی۔ علی اسلم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، انکوائری کمیٹی بنا دی، طلبہ مسائل کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔ فاطمہ کی 90% سے زائد حاضری اور کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے۔ طالبہ کی بہن کا کہنا ہے فاطمہ سے رات خوشگوار موڈ میں بات ہوئی، پتہ نہیں اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی، وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے، لاہور میں والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فاطمہ کے ساتھی طلبہ کا کہنا ہے اویس کی خودکشی پر بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اب بھی حقائق سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب کو زیادہ پیسے ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے وزرائے اعلیٰ میں خدمت کے عزم کی کمی ہے، وہ اپنا پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل ورک شاپ، بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا کبھی اس بہکاوے میں نہ آئے کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، پنجاب کا پیسہ اس کے لوگوں پر لگتا ہے۔ 2 سال میں صوبے سے رشوت خوری ختم کر دی، افسروں کو سفارش نہیں میرٹ پر لگایا جاتا ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی کی نہیں، فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ وکلاء آزاد عدلیہ اور آئین کے لیے تحریک کا اعلان کریں، قوم کا ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد بار سے خطاب، کہا 3 ججوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا عدلیہ کی تضحیک ہے۔ اسپیکر ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی ملاقات، عامر ڈوگر نے اسپیکر سے پھر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ کیا۔ ایاز صادق نے کہا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق از سر نو طریقہ کار شروع کیا جائے گا، قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کروں گا۔ عامر ڈوگر نے عمر ایوب سے متعلق کیسز عدالت سے واپس لینے کی دستاویز پیش کی۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائے، پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں کابل پر زور، چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ کے مطابق غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ ARY نیوز کی سوشل میڈیا پر مقبولیت آسمان چھونے لگی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ARY نیوز کی لائکس 1 ارب سے زائد ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر ARY نیوز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا، ٹک ٹاک پر @ARY نیوز آفیشل کے فالوورز کی تعداد پہلے ہی کروڑوں میں پہنچ چکی۔ امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی، ٹرمپ نے کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اسرائیل تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کی جائے، ایران ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان نے کہا امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے، وینزویلا میں ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ایران میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج جاری، سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین سے موساد کا ایجنٹ گرفتار کر لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں الزامات دشمن کی میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ چین، شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، بام ڈسپوزل یونٹ، جدید اسلحہ، واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا، کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔
ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کی لائسنس معطلی کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، درخواست گزار کو نوٹس اور سنے بغیر لائسنس معطل کیا گیا۔ کیا کسی وکیل کو سنے اور نوٹس دیے بغیر لائسنس معطل کیا جا سکتا ہے؟ سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ گلشن حدید میں گزشتہ 6 ماہ سے پانی کی شدید قلت ہے۔ ضلع ملیر کے تمام منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں گٹر کے ڈھکن لگانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، کراچی کو اس کا حق دینا پڑے گا ورنہ نیشنل ہائی وے بند کر دیں گے۔ سندھ بھر کے تمام نجی کالجز اور اسکولوں کا 9 جنوری کو ہڑتال کا اعلان، تعلیمی اداروں میں اینٹی کرپشن کے اہلکاروں کی مداخلت کی مذمت۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نجی اسکولوں کے گرینڈ الائنس کے عہدیداروں کا کہنا تھا عدالتی حکم صرف ڈیٹا تصدیق تک محدود ہے، اینٹی کرپشن کو اسکولوں میں جا کر عملے کو ہراساں کرنے کا اختیار نہیں۔ اسکولوں میں چھاپے، ویڈیوز بنانا اور بیانات عدالتی ہدایت کی خلاف ورزی ہیں۔ چھاپوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان، محکمہ اینٹی کرپشن کے ترجمان نے دوروں کی وضاحت کر دی، کہا عدالت حکم پر اور مفت اور لازمی تعلیم سے متعلق ریکارڈ کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ 3 رکنی کمیٹی عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ رپورٹ 12 جنوری کو ہائی کورٹ سکھر بینچ میں پیش کی جائے گی۔ بھارت نے اگر روس کے ساتھ تجارت بند نہ کی تو ٹیرف بڑھا دیں گے، امریکی صدر کی پھر مودی سرکار کو دھمکی۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا مودی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتا ہے میں ناراض ہوں، بھارت نے تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں IPL دکھانے پر پابندی لگا دی، نشریات پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے لگائی گئی ہے۔ مشیر رضوانہ حسن کا کہنا ہے مستفیض کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح ہوئے، بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش بورڈ نے ہندو انتہا پسندی کے باعث T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کے تمام کھلاڑی کولمبو پہنچ گئے۔ نسیم شاہ، فخر زمان اور عثمان طارق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ کوچز اور سپورٹ سٹاف گزشتہ روز سری لنکا پہنچے تھے۔ کھلاڑی آج آرام کے بعد کل سے تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ عثمان طارق ورلڈ کپ میں سرپرائز ثابت ہو سکتے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم بھی منفرد سٹائل کے اسپنر کی بولنگ کے معترف، کہتے ہیں عثمان کو پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں لازمی ہونا چاہیے، ان کو دنیا کے زیادہ تر بیٹرز نے ابھی کھیلا نہیں ہے۔